पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। क्या वजह है, क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया, बोले क्यों निकाला गया, कौन सी करप्शन की नवाज शरीफ ने मुझे बताया जाए, मुझे बताया जाए नवाज शरीफ ने कौन सी करप्शन की है। ये है आपके वोट की मुकद, ये है आपके वोट का एहतराम। मुझे फिर क्या आराम से घर बैठ जाना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। तो वो समझते थे कि हमारी पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं रहेगी, अवाम के वोट की कोई कदर नहीं है। आप वोट देते हैं, चंद लोग वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। हमें नए कानून लाने होंगे, इसके लिए हमें आइन बदलना होगा, हमें निज़ाम बदलना होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। शहरियान अर्ज़ पाक मेरी और मेरी टीम की तरफ से समीम कल्ब के साथ आप सबको 17वां यौम आज़ादी मुबारक हो। नाज़रीन, आज़ादी के ये लम्हात खुद एहतसाबी के मुतकाज़ी कि 70 बरस बाद कौम और मुल्क की मेराज क्या है, अहदाफ क्या थे, गोल्स क्या थे और हासिल क्या हुआ, मंजिल मुराद क्या थी और ताबीर क्या है। सितारों पर कमंड डालने का वो ज़ौक़ यकीन और खुदी का वो अर्ज़ समीम आज भी ताज़ा है। यकीन महकम की वो हरारत, अमले पे हम की वो हिद्दत और मोहब्बत फ़ातिह आलम का वो हलावत आज भी बाकी है कि सब्ज़ हलाली परचम के साए में हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। यौमी आज़ादी के इस मौके पर दो सवाल, टू बिग क्वेश्चंस बड़ी शदोमत से उठाए जा रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती और वोट का तकद्दुस। आज मज़ार इकबाल के अहाते में भी साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का मुद्दा यही था, मगर ताज्जुब ये है कि फिर इसी आइन के तहत नाअहली के फैसले को तस्लीम करने से इंकारी भी हैं। आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए तो पहले बानिया पाकिस्तान की ज़िंदगी का मुतालिया कर लीजिए। कायदे आज़म गवर्नर जनरल थे। 1935 के एक्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव था। गवर्नर जनरल कलीदी फैसले नहीं कर सकता था। कायदे आज़म से मुतालबा किया गया कि वो हुकूमत की रहनुमाई करें तो कायदे आज़म बज़ाते खुद कानून की अमलदारी में इस मामले को काबीना में ले गए। काबीना की मंजूरी के बाद ही बानिया पाकिस्तान ने हुकूमत की रहनुमाई करना कबूल फरमाया। नाजरीन, जनवरी 1948 में कराची में फसादात फूट पड़े। चंद सूबाई वज़रा ने कर्फ्यू तोड़कर फायरिंग शुरू कर दी। कानून तोड़ने पर फौज ने वजीरों को गिरफ्तार कर लिया और मामला कायदे आज़म के पास जा पहुंचा। वज़रा का तलबी पर मौक़िफ़ ये था कि इंतज़ामिया की मदद कर रहे थे। GOC जनरल अकबर का मौक़िफ़ था कि वज़रा ने इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की। कायदे आज़म ने वज़रा से माफ़ीनामा तहरीर कराया, मगर सियासतदानों की बालादस्ती कायम रखने के लिए जनरल अकबर को हुक्म दिया कि आप वज़रा से हाथ मिलाइए और इन्हें इनकी गाड़ियों तक छोड़ कर आइए। पंजाब में गवर्नर राज का मशवरा जब दिया गया तो कायदे आज़म ने फरमाया कि कानून उनको ये इख्तियार उस वक्त देता है कि जब रियासत सिक्योरिटी खतरात का शिकार हो जाए। नाज़रीन, ये हैं आइन और कानून की बालादस्ती की हकीकी तस्वीर कशी। मगर हमारे साहिबान सियासत को आइन और कानून और सस्ता इंसाफ उस वक्त याद आता है कि जब उनकी अपनी सियासत दाव पर लग जाती है। तब आइनी तरमीम का ख्याल होता है और जब नाअहली गले का तौक बन जाती है अनफॉर्चुनेटली। और इदारों को भी हद में रखने के लिए ग्रैंड डायलॉग और आइनी तरमीम का शोर भी तब उठता है कि जब सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाते हैं। कॉल ऑफ फेल में तजादाद और हमारी हकीकी जुस्तजू या हकीकी मंजिल क्या है, एक वक्फे के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा सर कि आज 70th बर्थडे के ऊपर आइडियली स्पीकिंग, आइडियली इन अ यूटोपिक वर्ल्ड, आइडियल वर्ल्ड, हमें कहाँ खड़े होना चाहिए था? खड़े तो बहुत बेहतर हाथ जगह पे होना चाहिए था, लेकिन ये हाफ ग्लास फुल और हाफ एम्प्टी वाला मामला है। तो हाफ ग्लास फुल पे जब देखते हैं तो फिर तो वाकई 70 साल गुजार लेना भी एक ऐसी मुमलिकत के लिए जिसके बारे में खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर पाकिस्तान की रियासत को कोई कम झटके नहीं मिले, यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद से फिर 71 का सानिया जिसमें मुल्क 2 लख्त हो गया, फिर उसके बाद कुछ जंगें हमने कुछ हारी, कुछ लड़ी, कुछ जीती, कुछ बराबर की,
وہ معاملات، پھر اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پھر پچھلے 17 سال سے جس قسم کی جنگ ہم پہ لادی گئی یا لد گئی یا ہم جس کو بھگت رہے ہیں، یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے، یہ دیکھیے اس کے اندر تو لیبیا اور الجیریا اور ایجپٹ، ان تمام ملکوں کے تو عراق، سیریا تہس نہس ہو گئے، پاکستان نے سسٹین کر لیا. اور پاکستان کی ایسی قوم جو کہ بدقسمتی سے جس کے اوپر اس طرح فوکس نہیں کیا گیا، چاہے وہ جمہوری ادوار تھے یا دوسرے ادوار تھے، جس طرح ان کو ریٹرن ان کا حق ملنا چاہیے تھا، اس کے باوجود یہ لوگ جہاں جاتے ہیں اپنا نام بناتے ہیں، اپنا نام اور یہ قوم آج بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا. نیگیٹیوز کے اندر انتشار مجھے نظر آتا ہے، بہت زیادہ پولرائزیشن ہے آج کے ماحول کے اندر، سیاسی پولرائزیشن. ہمارے سیاسی لیڈرشپ اس طریقے سے میچور نہیں ہو پائی جس طریقے سے وقت کا تقاضا تھا. ہمارے ادارے جو تھے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پائے جس طریقے سے ایک آئیڈیل. دیکھیں میں اس کو ایک امپرفیکٹ ڈیموکریسی کہتا ہوں پاکستان کی. یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن امپرفیکٹ ڈیموکریسی کے پھر کچھ نہ کچھ آگے سے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب تک آپ ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری کا بیلنس کریٹ نہیں کریں گے، تینوں کا اپنی اپنی جگہ پہ، وہ ایک دوسرے کو چیک اور بیلنس نہیں رکھ سکتے، اس وقت تک پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. لیکن پارلیمنٹ ہمارے یہاں بالکل ختم ہونے والی ہے. یعنی جوڈیشری بھی بڑی پلائنٹ رہی، یہ تو پچھلے 10-12 سال میں نظر آیا کہ سامنے کو اس میں جان آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے بھی گو کہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور بہتر پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کا بیلنس ان میں نظر نہیں آیا. ایک پاور سٹرگل جاری ہے. اور پھر دوسرا مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ میں وہ میچورٹی جو ہونی چاہیے تھی بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے والی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے. صرف اپنے انٹرسٹ، اپنے معاملات کو لک آفٹر کرنا، مجھے یہ بہت بڑی کمزوریاں ہیں. I think you put it very aptly and beautifully کہ بھئی یہ گلاس ہے، اس کو آدھا فل یا آدھا ایمٹی آپ دیکھ لیں. مگر دیٹ بینگ سیڈ، جس طرح آپ نے پولرائزیشن کا ذکر کیا، اس پولرائزیشن کے اندر سے بھی ایک بہترین مثبت بات یہ ضرور نکلتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آج جو ایک سیاسی بیداری ہے، آگاہی ہے، اویئرنیس ہے اکراس دا کنٹری، وہ پہلے کبھی نہیں تھی. جو پارٹیسپیشن ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ستم ظریفی ہے، بدقسمتی ہے، آپ اسے کیا قرار دیں گے کہ 70th برتھ ڈے کے اوپر بھی، اینیورسری کے اوپر بھی آج بھی جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں کہا جا رہا ہے. آج بھی اس ملک کا بڑا لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تماشے 70 سال سے جا رہی ہیں اور آج بھی جا رہی ہیں، جمہوریت کو خطرہ ہے. میں دیکھیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم کو کھڑے 1 منٹ کی سزا کے بعد چلتا کر دیا گیا. اچھا، اس کے بعد دوسرے وزیر اعظم آ گئے، کوئی ڈسرپشن، کوئی ملک خدا نخواستہ ہاں تھوڑا بہت آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر آگے پیچھے نظر آتا ہے، باقی کوئی قیامت نہیں آئی. آج وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ان کو وہاں سے نااہل کر دیا. ایک نیا وزیر اعظم آ گیا اسی پارٹی کا، وہی گورنمنٹ کنٹینیو کر رہی ہے. نواز شریف کا نام نہیں ہے لیکن PMLN کی گورنمنٹ ہے، وہی گورنمنٹ ہے جو کہ 4 سال پہلے سویرن ہوئی تھی، وہی چل رہی ہے، اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہوا جس سسٹم کے اندر، جس نظام کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ وہ جھٹکے برداشت کرنے کے قابل ہو، وہ ضرور اس کی جڑیں اپنے طور پہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور یہ اس کا اشارہ اور اس کی نشانی. البتہ یہ ضرور کہیے کہ جمہوریت اپنے صحیح رنگ، اپنے صحیح ویلیو کے ساتھ اس ملک میں ابھی کبھی آئی ہی نہیں ہے، اور صرف ہم ایک امچور یا امپرفیکٹ ڈیموکریسی میں آگے چل رہے ہیں. سر رمیش کمار صاحب، یہ سوال اب آپ سے پوچھتی ہوں اور اس کا فواد بھی جواب دیں گے، مگر سر مجھے بتائیے یہ کیا آپ کی جماعت، آپ کی پارٹی جس کو کیا 1 کروڑ 20 لاکھ غالباً کتنا زیادہ ہوگا ووٹ ملا، یہ سر یہ اس کے لیے ایک دکھ کا مقام نہیں ہے کہ آپ کا قائد، آپ کا لیڈر جو ہے وہ آج پاسٹ ٹینس میں بات کر رہا ہے؟ لاسٹ آئی چیک وفاق میں بھی، صوبے میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی کی حکمرانی ہے، تو پھر نواز شریف صاحب پاسٹ ٹینس میں کیوں بات کر رہے ہیں کہ جیسے اب کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ میں پہلے تو آپ سب جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو 14 اگست کی مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ 70 سال گزرنے کے بعد ہم اس دعا یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم ہم ٹریک پہ چلیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو پاکستان تھا اس کو کم سے کم ہم واپس دہرائیں، جہاں پہ محبت ہو، جہاں پہ رواداری ہو، جہاں پہ صبر ہو، ان ساری چیزوں کو ہم لٹا دیں. پہلے تو میری یہ کوشش ہوگی. دوسری چیز جو آپ نے مجھ سے کوسچن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو جواب دوں. بات سمپل میں یہ ہے کہ بالکل ہماری آج بھی حکومت فیڈرل میں بھی ہماری ہے، پراونس میں بھی ہماری ہے، اور جو مشن میاں محمد نواز شریفی کی ہے، جو مینیفیسٹو PMLN کا تھا، وہ مینیفیسٹو جاری ساری ہے، وہ ایز اٹ از جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا 2018 کی الیکشن سے پہلے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے بالکل آج جو میڈیا سے بات کی ہے، کیونکہ وہ ایک قائد ہیں پارٹی کے، وہ ایک لیڈر ہیں،
اور اس کو یہ دکھ ہوا ہے کہ مجھ سے جو ہے مجھے انصاف نہیں ملا ہے، ان کی نظر میں انصاف نہیں ملا ہے، اس وجہ سے وہ اپیل میں بھی وہ جا رہے ہیں، اس کو اپیل میں بھی جانے کا اس کو حق ہے، اگر اپیل میں جا رہے ہیں یا نیب ریفرنسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر گریونسز تھے، JIT کے گریونسز تھے، مگر جو اس کا فیصلہ آیا وہ قبول کیا گیا۔ مگر ہمیشہ پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے وہ عوام کے بیچ میں رہتا ہے اور عوام کے اندر اپنی پینیٹریشن کے لیے لازمی جو اپنے جذبات کا اظہار وہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کا حق ہے اور ان کو کرنے دیں، اس کو کرٹیسائز سر کس قیمت پہ نا ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے، حق تو سب کا ہے، آزادی رائے بھی ہے اور آپ کی جماعت کو یہ میس کانٹیکٹ کا بھی یقیناً حق ہے سیاسی اعتبار سے، مگر کس قیمت پر آج جب نواز شریف صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی کا نام ہے، تو سر پھر اسی سانس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک میں معصوم ہوں اور مجھے نکال دیا گیا، یعنی کہ خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر قانون کی بالادستی ہے تو پھر ایک ایسی قانون کی بالادستی کہ آپ سڑکوں پہ نکل کر لوگوں میں ہلچل کریٹ کریں، انہیں کہیں میری ایک اعلان پہ وعدہ کرو تم نکلو گے، جب میں تمہیں اعلان کروں گا، جب میں تمہیں آواز دوں گا، کس کے خلاف نکلو گے، کس کے خلاف یہ احتجاج کرو گے؟ قانون کی بالادستی کیسی جب آپ کہتے ہو کہ تمہیں قبول ہے، تمہارے ساتھ ان 4 ججز نے کیا کیا قبول ہے، تو کس طرح کی قانون کی بالادستی رمیش صاحب؟ میں تو دیکھو خود میں ان سارے جج صاحبان کے پاس پیش ہوتا رہتا ہوں سپریم کورٹ میں، تو اب میں تو جوڈیشری کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، مگر میں یہ ضرور آپ کے قائد جو کر رہے ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں اتنا کہہ دیں، ہاں یا نہ تو کہہ سکتے ہیں نا؟ تین مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے، تیسری مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی حکومت بیچ میں ڈسٹرب ہوئی، 4 سالوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات وغیرہ لگے، تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور پولیٹیکل ہمارے قائد ہیں، لازمی ہے ہمیں GT روڈ کا فیصلہ اگر بذات خود مجھ سے پوچھیں گی یا اور بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگوں ہوں گے جو کسی کو پسند تھا یا کسی کو نہیں تھا، قائد کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو اوبے کیا گیا اور اس فیصلے کے تحت جو وہ اس کو فالو کیا گیا، اس ریلی میں شریک ہوئے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ قائد، لیڈر اور پارٹی کے جو ڈیسیشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا یہ شاید ہماری ایک ستم ظریف ہے سر، ہر ایک کا اپنا اپنا قائد ہے اس ملک میں، اور قائد اعظم کو آج کے دن آئرونکلی قائد اعظم کو لوگ بھول گئے ہیں، اپنا اپنا قائد ہر ایک کا، ہر ایک کی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بھی ہے۔ یہ ووٹ کا تقدس جو بار بار نواز شریف صاحب کہتے ہیں، اس کے اوپر تو ایک اپنے تئیں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ بات کیجئے، دینا ہونا سی فواد کی آڈیو کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں میں دیکھیے بات آپ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آج کی یہ دیکھیں کہ بے شک کہ نواز شریف صاحب کی جو گفتگو کا جو بیسک ٹون تھا بڑا ہی پیسمسٹک تھا آج کی دن کے حساب سے، لیکن پوری قوم پھر بھی سیلیبریٹ کر رہی ہے، یعنی اس کا مطلب پاکستان سب سے بڑا ہے، پاکستان نواز شریف سے بہت بڑا ہے، اور قائد ایک ہے، پاکستان نواز شریف سے بہت بڑا ہے، اور پاکستان جہاں پہ بڑا رہے گا تو یہ قوم پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، لوگوں سے نہیں جڑی ہوئی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے عوام سے اپیز کرانا ہے، اپنے آپ کو اپیز کرنا، ان کو اپیز کرنا ہے، اور ان سے پھر اپنا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے۔ اب اس عدالتی فیصلے کی جو مضمرات ہوں گی اس کے حساب سے کیا یہ واپس جا کے اپنا ان کو حق ملے گا ووٹ کا یا نہیں ملے گا، وہ تو الیکشن کمیشن بتائے گا کہ کس قسم کی سزا تجویز ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہر صورت ایز اے ووٹر تو ہمیشہ ان کا حق ہے، پھر وہ ایز این ایلڈر پارٹی ایلڈر اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں، بتائیں۔ خاقان عباسی صاحب ان کے بڑے اچھے وزیر اعظم انہوں نے چنے ہیں، لیٹ ہم بھی، اور پھر ہٹیں اوپر سے تاکہ یہ جو ان کا جوان خون ہے جو فریش سوچ ہے اس کو اوپر آنے دیں۔ ہم تو 60 کے پیٹے میں کافی آگے نکل چکے نواز شریف صاحب کے سمیت، اب تو جوان لوگوں کو دیکھیں 40 سال کے وزرائے اعظم ہیں، کینیڈا میں بھی اور فرانس میں بھی، سو فار گاڈ سیک اتنے بڑے ملکوں میں ونڈر کبھی ہمیں بھی ایک جوان وزیر اعظم ادھر نصیب ہوگا کہ نہیں، کیسے ملک میں جدھر آپ کی میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ ینگسٹرز یعنی نوجوانوں پر مشتمل ہے، مگر پھر بھی ابھی دور دور تک جس جماعت کے اندر دیکھیں آپ کی جماعت سمیت ہمیں کوئی نوجوان قیادت کے لیے راستہ ہموار ہوتے نہیں دکھائی دیتا۔ دیکھیں پہلی بات تو مہر یہ ہے کہ امید آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی؟ جی آ رہی ہے بہتر فواد۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کے بیانات ہیں وہ تو ایک لومڑی دریا میں ڈوب رہی تھی، تو اس نے کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، تو باہر کھڑے ہوئے آدمی نے کہا کہ قیامت تو نہیں آئی ہے، یہ تو بالکل روٹین چل رہا ہے، صرف تم پانی میں گری ہوئی ہو، تو اس نے کہا میں ڈوب رہی ہوں، میرے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو یہ بیانات تو آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں، لہٰذا ان کو آپ اس طرح سے اس کو آپ علیحدہ سے نہ دیکھیں، اس پرسپیکٹیو میں ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے بڑھنے کی بات ہے
تو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان میں 70 سالوں میں پہلے پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نیچرل ریاست نہیں تھی، یہ کاو آؤٹ ہوئی ہے برٹش انڈیا سے، اور اس کے بعد ہم ایک مسلسل irregular جو کانفلکٹ ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں افغان بارڈر کے اوپر. ہندوستان نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، وہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اس تمام مشکلات کے باوجود میں تو سمجھتا ہوں پاکستان نے جو 70 سال میں اچیو کیا ہے شاید ہی کوئی اور ریاست اچیو کر سکتی. پاکستان میں جو آج ہو رہا ہے، یعنی جو جمہوریت، جو میڈیا، جو سول سوسائٹی، جو عدالتیں پاکستان میں ہیں، کوئی اور مسلم ملک تو کیا تھرڈ ورلڈ ملک اس کی تصور نہیں کر سکتا. پاکستان کی ڈیبیٹ ڈیموکریسی سے آگے چل کے کوالٹی ڈیموکریسی کے اوپر ہے. پاکستان میں ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس کو آپ جواب دہ بنا رہے ہیں کہ آپ خود بھی اکاؤنٹیبل ہیں اور اتنا طاقتور آدمی بھی اکاؤنٹیبل ہے. پاکستان نے 1990 کی دہائی کے بعد بالعموم، اور یہ جو پرویز مشرف صاحب کا دور آیا اس کے بعد بالخصوص پاکستان میں جو قوتیں ایمرج ہوئی ہیں سول سوسائٹی کی، میڈیا کی، اس کے نتیجے میں ہمارے جو اداروں نے اپنی جو طاقت ہے اس کی حدیں دوبارہ متعین ہوئی ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جو ڈیبیٹ ہے وہ کسی اور تھرڈ ورلڈ ملک میں ہے ہی نہیں ہے. یعنی کوالٹی ڈیموکریسی کی جو ڈیبیٹ پاکستان میں چل رہی ہے، اور جو اس وقت آپ بھی بات کر رہے ہیں، میرے نظر میں 70 سال کی یہ جو پاکستان کا اشرا، خصوصاً آخری جو 20-25 سال ہیں، پاکستان کو بحیثیت قوم اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے. اور مجھے بہت امید ہے کہ آئندہ کے جو پاکستان کا 10 سال ہیں وہ پاکستان کے لیے گیم چینجنگ 10 ایئرز ہوں گے. I hope so too. ایک وقفہ لے لیں، مگر مجھے اس کے بعد ذرا سمجھنا ہے واقعی آئین کے اندر مزید ترمیم کی گنجائش ہے، اور یقیناً ہوگی بھی، مگر جب یہ باتیں ہوتی ہیں چاہے سینیٹر اظہر ربانی سے کی طرف سے، میں سر ضرور ایک وقفے کے بعد آپ رسپانس دے دیجئے. ویری شارٹ بریک، we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ملک کو گائیڈ کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس کے لیڈرز نے. لیڈرز کے اوپر کوالٹی کی ڈسکشن آج ضرورت ہے. لیڈرز کی کوالٹی، جمہوریت کی کوالٹی تو فواد بہترین فرما رہے ہیں کہ واقعی آج جمہوریت کے صحیح ہے کہ نہیں، اس سے ڈیبیٹ آگے ہٹ کے the right quality اور better quality of democracy کے اوپر ڈیبیٹ آج آ گئی ہے، which is brilliant. مگر میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ضرور بات کیجئے اور میرے سوالوں کا بھی بیچ میں جواب دیجئے گا. میں بھی 7 سوال کر لوں سر. کلیئر کروں. پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی جو بات کی گئی ایسے کہ پاکستان کی خطے کے اندر جو جغرافیکلی جو پوزیشن ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت پاکستان کی، اور یہ پاکستان کے بارے میں کہنا کہ اس کو مانا نہیں گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکبر بادشاہ، ٹیپو سلطان اور ایون انڈیا پاکستان، یہ بر صغیر کی جو جنگ تھی 1857، یہ ہندو مسلمانوں نے اکٹھے انگلش سامراج کے خلاف لڑی تھی. انہوں نے بہت لڑانے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد جو قائد اعظم نے، ایک قائد اعظم کو تو ایون ہندو مسلم کا ایک سفیر کہلایا جاتا تھا. جی یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہو رہی تھی کہ بھارتی لیڈرز نے بھارہا ماضی میں آن ریکارڈ یہ ضرور کہا ہے کہ یہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزسٹنس، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اگر ڈیبیٹ میں جائیں گے نا تو اس کی ڈیبیٹ بہت آگے جائے گی. میں سمپل میں تھوڑی سی بات کروں گا ناظرین کے لیے. اس کے بعد 1947 کے بعد، 1948 کے بعد، قائد اعظم کی وفات کے بعد ہم ایسے ٹریک کے اوپر چڑھ گئے، ایسے لوگ ایلیمنٹس آ گئے جنہوں نے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا اور جو ایک خطے میں امن کا ملک جو بنا تھا، جو فلیگ جو پاکستان کا تھا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھئی یہ گرین کلر میجارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وائٹ کلر مائنورٹی کو، بلکہ ایسے نہیں تھا. گرین کلر ساری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا تھا، وائٹ پیس کو ریپریزنٹ کرتا تھا. ہم نے خود خطے کے اندر ایسی پالیسیاں دی جس کی وجہ سے ہمارے بعد جو آزاد ملک ہوئے، میں ابھی موریشس گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، بالکل ایسے ملک بعد میں آزاد ہوئے، مگر میں مانتا ہوں وہ بہت آگے چلے گئے. مگر وہاں پہ نیلسن منڈیلا جیسے بھی لوگ آ گئے جو لوگوں کو اس طریقے سے اتنا عرصہ جیلوں میں رہے اور اس طریقے سے ملک کو آگے لے کے گئے. میں سمجھتا ہوں سارے ادارے، چاہے پارلیمنٹ، چاہے جوڈیشری، چاہے عسکری کی، یہاں پہ تینوں کا ایک رول ہے. رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس، اور آئین اور قانون کے تحت پازیٹیو رول ہر ادارہ جب اختیار کرے گا تب پاکستان صحیح طریقے سے ٹریک پہ آئے گا. اگر کوئی بھی ادارہ تجاوز کرے گا تو بالکل یہ سر تجاوز کرے، اور کسی بھی ادارے کی اگر آپ وقت جو ہے وہ ختم کر دیں یا بے توقیر کر دیں اسے، جس طرح پارلیمنٹ کو کیا ہے ابھی 4 سالوں میں، تو پھر وہ بھی مسئلہ پڑے گا. وہ ویکیوم کریٹ ہوگا جدھر دوسرے ادارے اوور ریچ کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ بھی بولتا ہوں کہ غلطیاں 70 سالوں میں
سب لوگ کہتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں, عسکری قیادت بھی کہتی ہیں. کل جو چیف آف آرمی سٹاف نے اسپیچ کی وہ بھی میں نے سنی کہ 70 سالوں میں ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, مگر اب غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا عہد ہونا چاہیے. اب یہ اب کے اوپر ہوں نا, مجھے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت تو دیجئے نا, 70 سالوں میں سب سے غلطیوں میں یہ ہم سب مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے سر کہ جب آج نواز شریف صاحب جو ماضی کے اندر 2 چیف آف آرمی سٹافز کو ہٹا چکے ہیں, ایک چیف جسٹس کو ہٹا چکے ہیں, تو آج جب وہ یہ باتیں اس طرح کی, اور اپنی پارٹی کی عادت جنیجو صاحب کو بھی علیحدہ ہوتے ہوئے ان کو کوئی غم نہیں ہوا, ہی جسٹ اسٹیپڈ اپ ٹو ہز پوزیشن. مسئلہ صرف یہ ہے سر کہ آگے بڑھتے ہوئے آپ نے ذات کو الگ کرنا ہے نیشنل انٹرسٹ سے. مجھے چودھری صاحب مجھے بات سمجھائیے گا کہ جب میں کہتی ہوں کوالٹی آف لیڈرز کے اوپر بات کریں تو اس سے کوالٹی آف لیڈر سے ہماری کیا مراد ہونی چاہیے؟ واٹ شوڈ وی بی لوکنگ فار رائٹ ناؤ؟ دیکھیے پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں نا, اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے, وہ لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ووٹ کی ساکھ اور ووٹ کی تکریم, ووٹ کی ساکھ اور تکریم یہ ہے کہ اس ووٹ کی جو لے کے آئے ہیں اس کی عزت کی جائے. سب سے پہلے عزت اس لیڈر کے اندر خود پیدا ہونی چاہیے اس ووٹ کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور یہاں تک پہنچایا ان کی عزت کریں سب سے پہلے. تو یہ سب سے پہلی جو ڈیموکریسی کی یا جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے وہی ہے. نمبر 2, پھر ان کے جو باقی ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو کہ پارلیمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں, ان کی تکریم کریں. جب آپ پارلیمنٹ کی تکریم کریں گے, ان عوام کی تکریم کریں گے, تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے اندر بھی ووٹ کی ساکھ اور ووٹ کی تکریم موجود ہے. جب آپ کے اندر ووٹ کی ساکھ اور تکریم موجود ہوگی, ووٹ اور ساکھ اور تکریم سے مراد کیا ہے؟ تقدس سے مراد کیا ہے جو آج کے پچھلے 48 گھنٹے سے ہم سن رہے ہیں؟ ان کا مطلب ان کا نہیں چھوڑے, ہونا کیا چاہیے؟ نہیں, ہونا تو یہ ہے کہ ریٹرنز دیں لوگوں کو. کیوں نہیں آپ دیتے؟ مثال کے طور پہ جو اشرافیہ کہتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, کرپٹ اشرافیہ, وہ اس نے ڈینائی کیا ہے اس ملک کے لوگوں کو آگے بڑھنا. یہ ملک 70 سال میں اگر پیچھے کھڑا ہے. آج کی سٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب کی اسی مزار پہ, علامہ اقبال کے مزار پہ انہوں نے تقریر کی. غالباً پہلی دفعہ گئے 4 سال میں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم سب کو جتنی بھی اشرافیہ ہے, گورننگ اشرافیہ, پولیٹیکل اشرافیہ, سول سوسائٹی اشرافیہ, سب کو دیکھنا ہے کہ ہم سے کون ہیں جو کہ اس کرپشن کا حصہ ہے. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن یہ ہے کہ میرے ہاتھ پہ وہ کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کرپشن وہ ہے کہ میری نیت میں خلل ہے. تیسرا یہ ہے کہ میں اس قانون کا احترام نہیں کرتا جس کا مجھے قانون. آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, آئین سے ہی قانون ڈرائیو ہو رہا ہے نا. 62-63 کیوں آپ کو پسند نہیں ہے؟ اس لیے پسند نہیں ہے حالانکہ وہ تو بھی آئین کا حصہ ہے. اس کو پسند تو کرنا پڑے گا جب تک آئین کا حصہ ہے. آپ چینج کر سکتے ہیں, تک اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس میجورٹی ہوگی پھر آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن جب تک تبدیل نہیں ہے, آئین کا حصہ ہے. ایک آئین بتائیے, میں فواد چودھری کے پاس جانے سے پہلے مجھے بتائیں, آج کا ہماری لیڈرز میں سے کون سا آپ کو ریولوشنری لیڈر نظر آ رہا ہے؟ ریولوشنری ہونا بھی نہیں چاہیے. رانگ ورڈ. کون سا لیڈر نظر آ رہا ہے جو سسٹم چینج کے اوپر کمیٹڈ نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سسٹم چینج کے اندر, ہم سسٹم کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی تیاری کریں. ہم تو سسٹم کو بھی فالو نہیں کر رہے. سسٹم تبدیلی کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے جو سسٹم ہے اس کو تو, کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہے؟ نہیں. یہ سوال اگر ہے, اگر سب سے پہلے تو سب ان کو اپنے اندر یہ جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک شخص کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پی ایم ایل این بڑی ہے یا نواز شریف بڑا ہے؟ پاکستان بڑا ہے یا پی ایم ایل این بڑی ہے؟ اچھا, یہ جب تک ان بنیادی سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, چاہے وہ پیپلز, میں صرف پی ایم ایل این کی مثال دے رہا ہوں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. کال آف فیل میں بھی تو تضاد ہے نا, بہت بڑا. کل کو 62-63 was irrelevant for عمران خان, آج اتنی ریلیونٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تحریکیں نکال دوں گا سڑکوں کے اوپر. مہر بات یہ ہے کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو پچھلے 4 سال کے اندر جو تبدیلی والی پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس وقت کوئی نہ کوئی ایک ریولوشن کم از کم کے پی کی حد تک تو آ چکا ہوتا نا. اور پھر جتنے انہوں نے دھرنے اور جتنی تک یہاں پہ چیزیں کی ہیں, بے شک ایک پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, ایک موومنٹ کریٹ ہوئی ہے. لیکن دیکھیے قوموں کے اندر 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ 22 کروڑ کے ملک کے اندر ریولوشن ایسے نہیں آتا. بھائی ریولوشن ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو. سو اٹ ہیز ٹو بی انکریمنٹل, آپ کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جانا. اور سب سے پہلا اس کا سبق یہ ہے, اگر آپ ایک انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے قانون کو خود مانیے اور قانون کو فالو کیجیے. جب آپ وہ کریں گے تو پہلا قدم انقلاب کی طرف شروع ہو جائے گا.
फवाद, मुझे ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि आइन के अंदर तरमीम भी हो और साथ साथ जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं। सो ताज्जुब की ये बात है कि 2 दफ़ा तरमीम तो इन 4 सालों में की है PMLN ने, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स को इंडोर्स करने के लिए और उन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स को आगे बढ़ाते चले गए, जुडिशल रिफॉर्म्स ना इस मुल्क के अंदर होए। तो आज जब ये बातें वो कर रहे हैं कि ये इन दोनों काम करने की ज़रूरत है, तो साहब आपको लग रहा है कि सड़कों के ऊपर या आवाम के अंदर से या उनका अपना वोट बैंक जो आज जज्बाती है, मुतहर्रिक है, वो एक्सेप्ट करेगा इस बात को? ये सवाल पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे 4 साल? नहीं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो जो तकरीरें कर रहे हैं वो तो लगता ये है कि या तो 3-4 साल वो पैनामा में रहे हैं या वो अपोजिशन में रहे हैं। उनकी गुफ्तगू सुन के तो एक लम्हा भी शायबा भी नहीं होता कि वो कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। और इस साल 4-4.25 साल अगर आप देखें तो 90% जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ तो टेन्योर ही 4 साल हुआ करता है हुकूमतों का। ये तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैंने तो कोशिश भी की कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, मेरी अपनी तजवीज़ तो ये है कि पार्लियामान की मुद्दत को 4 साल करना चाहिए और वज़ीर आज़म की जो मयाद है वो भी 3 दफ़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अब मैं तो ये समझता हूँ कि पार्लियामान को ये टेकअप करना चाहिए। आप देखते हैं पार्टीज इसको टेकअप करती हैं या नहीं करती हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है नवाज शरीफ साहब की वो ये है कि वो अभी तक पता ही नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल चेंज चाहते हैं क्या है। क्या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, वो आर्टिकल 62-63 को ख़त्म करना चाहते हैं? उन्होंने कहा रज़ा रबानी को वो सपोर्ट करते हैं। रज़ा रबानी ने कहा कि मैंने तो कोई बात ही नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। सो अभी तक उनकी कन्फ्यूजन है कि वो चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। अदालती रिफॉर्म्स के लिए 4-4.25 साल बहुत अरसा था। नैप में आपने वादा किया कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, आप रिफॉर्म लेके नहीं आए। फिर अगर आप पीछे चले जाएँ तो पीपल्स पार्टी ने और PTI PMLN ने तो कहा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। वो आइडिया भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तो मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है फ्रेंकली। अब तो ना अमेंडमेंट्स का टाइम है, ना आपको कोई बड़े इस्लाहात या बड़ी आपको और कुछ कर सकते हैं। अब तो आपको ये चाहिए कि मुल्क को इलेक्शंस की तरफ बढ़ने दें। और जिस तरह से ख़ुद उन्होंने कहा था कि असल बड़ी JIT अवाम की JIT है, उस अवाम की JIT में पेश होना चाहिए सबको और अवाम की JIT फैसला कर देगी कि वो किस किस्म सर मगर इन द मीन टाइम इनकी मैस कैंपेन का जो सेकंड फेज है वो उसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं कि फैसलाबाद से शुरू करें, मुल्तान जाएं, पेशावर से करें, कहां से करें। तो ये 3 pronged जो स्ट्रैटेजी है PMLN की, वफाक अब्बासी साहब के पास, शहबाज शरीफ साहब एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूज इन पंजाब, और मैस कैंपेन को लीड करें ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब। इसमें मेरे नजदीक तो आई थिंक दे हैव अ कंप्लीट राइट टू डू सो। आपको कोई मसला तो नहीं है इससे? इसमें जो मसला ये है कि 2000 करोड़ रुपया इस दफ़ा उन्होंने रख दिया है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। वो अब अपने जो MNA और MPAs हैं उनको दे रहे हैं। आप ये देखें कि जो वसाइल हैं, आप नवाज शरीफ साहब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ के मालिक हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठते हैं, पंजाब हाउस जाके बैठ जाते हैं। और आप देखें कि जो सहाफ़ियों से भी मुलाकातों के लिए जो चाय और बिस्किट का इंतज़ाम होता है वो भी वो अपनी जेब से करने को तैयार नहीं है, वो भी ख़जाने से जाता है। तो सवाल ये है कि जब आप अपनी सारी कैंपेन सरकारी वसाइल से कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। नंबर 2, आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं। PMLN को पहले तो नया सदर इलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाहिर अपना नया नाम लाना पड़ेगा, क्योंकि PMLN के नाम इसका से जवाब लेते तो हैं। इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये बात इनकी दुरुस्त है, ये कल्चर, ये मेंटालिटी, ये कब तब्दील होगा सर? कि ये आई मीन ज़ाती फंड्स वर्सेस जो आप आवाम के खर्च के ऊपर ये काम सारे होते हैं, ये कब हमारा माजी, क्योंकि आज 70th एनिवर्सरी है, फिर आप जराबों से कहानियां सुने, लियाकत अली खान की, कायदे आज़म की कहानियां ज़ियारत में सुने कि एक बावर्ची भी उनने स्टेट खर्चे के ऊपर कभी बर्दाश्त नहीं किया, अपनी जेब से देखा। तो ये मिसालें और बातें तो बेहतरीन है, आप मज़ार कायद पे सारे चले जाते हैं सर, मगर अमलन क्यों नहीं अपनाते? मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की बहुत कमी है हर पॉलिटिकल पार्टी में। मैं कभी कभी ऐसे बहस बायसे देखता हूँ, कभी देखता हूँ कि भाई आज इसके जलसे में इतने लोग हैं, कभी इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा देता है इनके जलसे में इतने लोग हैं, कभी हम इल्ज़ाम लगा देते हैं इनके जलसे में इतने लोग हैं, कभी हम इल्ज़ाम आयशा गुलाले लगा देते हैं, कभी आयशा अहमद लगा लेते हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स यहाँ पे रुक गई है। मैं समझता हूँ हमें इस पॉलिटिक्स से निकल कर, या जैसे अभी फवाद चौधरी साहब ने लगाया इल्ज़ाम कि भाई ये चाय के पैसे भी और बिस्किट भी यहाँ पे ये प्राइम,
कितनी छोटी सी बातें हैं ये, जिसके ये छोटी लगती है सर। मैं आपको बताऊं, BS 18 का ऑफिसर भी जब आपकी एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पे लगाओ which is against the blue book, तो there is an issue। मैं दुनिया देखता हूँ, मैं कैसा मोहब्ब वतन हूँ, जो जब दुनिया देखता हूँ, मैं भी मॉरिशस गया, मैंने वहाँ पे किताब लिखा, मैं साउथ अफ्रीका का, मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे बाद अगर मुल्क आते हैं, मलेशिया जैसे मुल्क आते हैं, वो क्यों ऐसे आगे बढ़ गए। तो मुझे ये होता है कि जिस मुल्क की ऐसे एनर्जेटिक कौम थी, अभी मेरे घर के सामने ये सीव्यू है सर, मेरे पास बात कम है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक ऑटोनमस ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। पाकिस्तान का फ्लैग है सर, इतनी पाकिस्तान की कौम एनर्जेटिक है, मगर हम सबसे पीछे क्यों है? हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, हम छोटी छोटी सियासत के ऊपर रुके हुए हैं। हमें मिलके इस मुल्क के खिदमत करने के लिए, फवाद भाई, हमें मिलके, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर नवाज शरीफ भी असासा है इस मुल्क का, इमरान खान भी असासा है इस मुल्क का, अगर बिलावल इस मुल्क का असासा है, मगर मुल्क में आप छोड़े, अपना फलसफा जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, वो होने दें, स्मूथली होने दें, उसमें रखना ना डालें। मुल्क में निज़ाम लपेटने की जो गुफ्तगू और जो कोशिश है उसको छोड़ दें, आइन के साथ रहें, जो आइन बता रहा है उसके मुताबिक चले। बिल्कुल, आप नहीं बताए, आइन भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब 62, 63 के तहत इमरान खान अभी अगले हफ्ते 10 दिन में जब नायल होगा, तभी आप जुडिशरी के बाद आप आइन को लेके आज उसके ऊपर। अच्छा सर, मुझे रैप अप करने दें। ये 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की है डॉक्टर उमेश कुमार साहब ने कि हकीकी पॉलिटिक्स, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स कुछ और होती है। ये सिस्टम की दुरुस्तगी जो है वो इन छोटी मोटी बातों से पूरी नहीं होती। सर, सिस्टम की दुरुस्तगी, व्हाट वी ऑल एस्पायर फॉर, एक ऑटोनमस ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिसाइज ना हो, एक ज़बरदस्त एहतसाब का निज़ाम हो जो इंडिपेंडेंट हो, किसी के मातहत ना हो, डरता ना हो किसी से, जुडिशरी जो है, एक स्पीडी जस्टिस का एक सिस्टम हो इधर, ये सब कुछ जो है ये ओवरनाइट चीज़ें तो अचीव होंगी नहीं। मगर आपको क्या लग रहा है कि कानून को फॉलो करना तो ओवरनाइट ही है, इसमें तो कोई एक दो राय नहीं हो सकती। यानी कानून या आप ब्रेक करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर कानून ये कहता है कि आपने, जब आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट सिटीजन हैं, तो आपको कोई सरकारी अफसर एज अ आपका प्रोटोकॉल ऑफिसर या सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं दिया जा सकता। दूसरा, सो इज ब्लैक एंड व्हाइट, यू राइट, या तो कर लो या तो ना करो। डीसीओज डीपीओज जो हैं वो आपके हक के लिए जीटी रोड या आम पब्लिक इंटरेस्ट में पूरी सड़क को बंद नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब इसका मसला क्या है? क्योंकि अगर ये सबके सब स्टेक होल्डर्स हैं, मैं तो समझता हूँ स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इनको इंटरेस्ट ये है कि जुडिशरी के पास मामला ना जाए तो खुद अपने आप को दुरुस्त कर लें। वरना क्या होगा? वरना कोई एक सिटीजन उठ के चला जाएगा इनके पास, जुडिशरी के पास, और रिट लेके चला जाएगा और कहेगा जी कि देखें ये फलाना डीपीओ, फलाना डीसीओ गुजरात बंद कर दिया, गुजरांवाला बंद कर दिया, लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और फिर ये जुडिशियल सिस्टम जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हुए सुओ मोटो लेने पे मजबूर हो जाएगा और कहेगा कि हम इसको एंटर करते हैं, एंटरटेन करते हैं। मेमो में भी यही हुआ था, डार साहब ने कहा कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा स्टैंडिंग कमेटी में, पार्लियामेंट। मेमो को छोड़ दें, अभी तो आज हम उस चीज को देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान जो है, सियासतदानों का मसला है ना, फिर ये कहेंगे कि इसलिए इसलिए फिर ये कहेंगे जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रही है, फिर कहेंगे जुडिशरी ओवरबेयरिंग है, जुडिशरी हमें काम नहीं कर। भाई, अगर आप काम ही गलत करोगे तो फिर जुडिशरी तो आएगी। तो इसलिए पहला कदम यह है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो, कानून को फॉलो करो। अगर कानून को फॉलो करोगे तो कोई जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। साउंड्स वेरी सिंपल, मगर शायद मुश्किल बहुत है। आज अगर इदारे कमज़ोर हैं तो यकीन माने कि इदारों को दुरुस्त करने की, मजबूत करने की, इस्लाहात लाने की जो मंग है, जो डिज़ायर है, वो मजबूत बहुत है। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।